میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک, کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آج میں جس مہمان کو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں, یہ فورن افیئرس کے اوپر ایک اتھارٹی تصور ہوتے ہیں. ہی از اے ینگ بوائے. میرے تو سامنے جوان ہوا یہ لڑکا, لیکن الحمدللہ میں نے دیکھا کہ جس طریقے سے اس نوجوان نے محنت کی اور جس طریقے سے اپنا آپ منوایا, کہ یعنی دہائیوں کام کرنے والوں جن لوگوں کا تجربہ تھا ان کو آج اس نے پیچھے چھوڑ دیا. جی انس ملک صاحب ایشیا ون ٹیلی ویژن کے بیورو چیف ہیں, اور سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, اور 2014 سے میں نے ان کو فیلڈ کے اندر کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو 2014 سے دیکھ لیں آج تک انس ملک صاحب جو ہے وہ اون ہز ٹوز ہیں. ویری وارم ویلکم انس. تھینک یو سو مچ حسن بھائی. بہت خوشی ہے آپ کو, آپ نے وقت دیا, اور مجھے یہ خوشی ہے کہ آج میں انس کا انٹرویو کر رہا ہوں. حسن بھائی تھینک یہ یو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے, یہ آپ کی محنت ہے. بالکل, بہت یہ آپ کی محنت ہے, اور الحمدللہ جس طریقے سے آپ کا فوکس ہے کام کے اوپر, جتنا آپ کا انٹرسٹ ہے. ہمارے جو بیسکلی فیلڈ کے اندر لوگ بہت جلدی خلیفہ بن جاتے ہیں, اپنے آپ کو عقل کل تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر وہ جو سیکھنے کی جستجو ہے یا خبر کے پیچھے بھاگنے کی جو ایک ایفرٹ کرنی ہوتی ہے وہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ہیٹس آف ٹو یو کہ جس طریقے سے آپ آج تک محنت کر رہے ہیں اور آپ ویل انفارمڈ جرنلسٹ میں شمار ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ حسن بھائی فار تو ہیونگ. جناب آج ہم آپ سے انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ اس وقت ایران کی صورتحال ہے انس, اس وقت ایران کے اوپر تو حملے جاری ہیں اور ایران بھی ریٹیلیشن کر رہا ہے. اب اس صورتحال کے اندر جب پاکستان نے کوشش ایفرٹ کر رہا ہے جس طریقے سے قیام امن کے لیے, تاکہ دونوں فریقین یعنی تیسرے فریق کو نہیں, یعنی اسرائیل کو نہیں, لیکن امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز کے اوپر بٹھایا جائے, آپ پر امید ہیں کہ اس ضمن میں کوئی جو ہے وہ عملی طور پر ہم دیکھیں گے کہ یہ چیز ممکن ہو سکے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ حسن بھائی فار ہیونگ می آن دا شو, اینڈ اٹس این ایبسلوٹ آنر اینڈ پریولیج فار می اینڈ فار دی انٹروڈکشن ایز ویل. کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں گراؤنڈیڈ رہوں, تو فوکس میرا, میں آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن اینی تھنگ, میرا صرف ایک ایریا آف ایکسپرٹیز یا فوکس. تو مان رہا ہوں یار, اب تو زیادہ ہمبل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اب مان رہے ہیں. نہیں, میں صرف انس بات یہ ہے کہ میں فورن آفس میں جو لوگ بیٹس کرتے ہیں میں ان سے پوچھ چکا ہوں, باقی خود بھی میں جرنلسٹ ہوں, میں خود بھی آبزرو کر رہا ہوں کس کے پاس اسٹوری کب آ رہی ہے, کتنی پہلے آ رہی ہے. رات کی اسٹوری دیکھ لیں, وہ کارڈ والی جو وزراء خارجہ آ رہے ہیں 2 گھنٹے کا اپنے جو ہے وہ گیپ دیا ہے, ایون کہ پاکستان ٹی وی کو, جو کہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے. نہیں, کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ صحیح اور بر وقت رپورٹاج جو ہے وہ لے کے جائیں. سوال آپ کا بالکل درست ہے کہ پاکستان کے جو ایفرٹس ہیں اور کتنے فروٹفل یہ ہو سکتے ہیں. دیکھیں, اس پوری ٹاکس کا نا تھوڑا سا پس منظر ہے. یہ ٹاکس آئسولیشن یا سائلو میں شروع نہیں ہوئی کہ پاکستان نے کہا کہ اپنے تحت کوئی ایک انیشیٹو لیا. پاکستان کے فیور میں سب سے زیادہ اس وقت پیس ہے. 900 سے زیادہ کلومیٹر کا پاکستان اور ایران کا بارڈر ہے, اور پہلے بھی جب یہ جنگ شروع ہوئی تو وزیر خارجہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے ایرانی فارن منسٹر کو ریچ آؤٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ جی وہ سعودی عرب پر حملے نہ کرو, اور جو کہ نہیں ہوئے. پھر ہم نے دیکھا کہ بیسس کے اوپر اٹیکس جو, تو پاکستان کا ایک رول تو سینٹر رول رہا. اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 12 اور 13 مارچ کو جو ہے وہ سعودی عرب کا دورہ کیا. جی, ہم نے وہ تصاویر دیکھی جدہ کے اندر. اس دورے کے اندر محمد بن سلمان کا کردار جو تھا وہ کانٹری ٹو دا رپورٹا, جو کہ نیو یارک ٹائمز اور WSJ جو ایک پروپیگنڈا رپورٹا جس طرح چل رہی ہے اس کے برعکس تھا. اور انہوں نے بہت زیادہ انکریج اور پش کیا پاکستان کو کہ پاکستان کا ایک سینٹرل رول ہے, ایران بھی ٹرسٹ کرتا ہے, سعودی عرب کے ساتھ اس کا تعلق ہے, امریکہ کے ساتھ رینیوڈ پارٹنرشپ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, کوآپریشن دیکھ رہے ہیں, تو پاکستان کو اب یہ لیڈ لینی چاہیے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اعلیٰ عہدیداروں کی, امریکی اعلیٰ عہدیداروں سے عمان میں ملاقاتیں بھی ہوئیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک وفد ایران کی جانب سے بھیجا گیا, اس کو آف دا بکس رکھا گیا, ایکنالج اتنا زیادہ نہیں کیا. اور یہی بات ہوتی ہے ڈپلومیسی کی, کوائٹ ڈپلومیسی رکھنی چاہیے. پھر 18 اور 19 مارچ کو سعودی عرب میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ ہوا. عرب اسلامک ممالک کی جو کانفرنس تھی, اس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اسپیکر نمبر 11 تھا, 11 اور 12 لوگ اس میں پارٹیسپینٹ تھے. ان کے بعد ایجپشین فارن منسٹر نے بولنا تھا. تو اسحاق ڈار وہ واحد وزیر خارجہ تھے جنہوں نے سجیسٹ کیا کہ ایک کمپریہنسو فریم ورک فار سیز فائر آنا چاہیے.
اور کیونکہ یہ کلوز ڈور کنسلٹیشنز تھیں تو اسحاق ڈار نے جو بھی سجیشنز تھیں اس کی بنیاد کے اوپر ان کے کامنٹس اتنے اچھے تھے کہ ایجپشین سائڈ نے وہ اڈاپٹ کر لیے. انہوں نے اپنی اسپیچ نہیں دی, انہوں نے کہا جی ہم پاکستانی کامنٹس اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ٹرکش سائڈ نے انٹروینشن کی اور انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم پاکستان کو بیک کرتے ہیں. اسی کے پھر اشنا میں 19 تاریخ کو جو ہے وہ میٹنگ ہوئی چاروں فارن منسٹرس کی. فیصل بن فرحان جو کہ سعودی عرب کے ہوسٹ تھے, اور باقی 3 ڈاکٹر بدر جو ایجپٹ کے فارن منسٹر, حقان فیدان جو ٹرکش فارن منسٹر, اور پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ, ان کی ملاقات ہوئی جہاں پہ پہلے 4 وینیوز پروپوز کیے گئے: دوحہ, مسقط, کائرو اور اسلام آباد. ان کو چاروں کو پروپوز کیا گیا. دونوں پارٹیز کی جانب سے دوحہ کو منع کر دیا گیا. مسقط نے ایک فریق کی جانب سے مسقط کو منع کیا گیا. پھر کائرو کو بھی ایک فریق کی جانب سے منع نہیں کیا گیا بلکہ اسکیپٹسزم شو کیا گیا کہ جی آپ اسرائیلی گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے ٹائز ہیں, ہمیں اگر آنا پڑے گا تو وی ول بی ویری نیئر. اور پھر اسلام آباد کیونکہ ایک سینٹر پوائنٹ تھا. اسلام آباد کا پھر تھوڑا سا پس منظر ہے. جب 22 جولائی 2025 کو وزیر خارجہ اسحاق ڈار واشنگٹن ڈی سی گئے اور ان کی سیکرٹری روبیو سے ملاقات ہوئی, تو اسحاق ڈار نے اس وقت یہ پرپوز کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اسلام آباد جو ہے یہ بات چیت کروانے کو تیار ہے. یہ پہلی جنگ کے بعد, 13 روزہ جنگ کے بعد. اور اس وقت امریکی حکام کی جانب سے جو لفظ استعمال کیے گئے وہ میں آپ کو وربیٹم بتاتا ہوں. وہ کوٹ تھا, اٹ کین بی اینی, جب اسلام آباد کی بات ہوئی انہوں نے کہا اٹ کین بی اینی پلیس but where it is happening and we would look forward to come to اسلام آباد. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے کہا. اس کے بعد وزیر خارجہ واپس نیو یارک گئے کیونکہ وہاں پہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے سیشن کی سربراہی کرنی تھی. جولائی میں پاکستان جو ہے وہ چیئر تھا, سیکورٹی کونسل کا پریزیڈنٹ تھا. تو وہ نیو یارک گئے اور انہوں نے عباس عراقچی کو فون کیا. عباس عراقچی کو بتایا کہ جی امریکہ کی ہم نے یہ پروپوز کیا ہے اور امریکہ کی جانب سے حامی بھری گئی ہے, تو کیا آپ اس آئیڈیا سے اوپن ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں کنسلٹ کرتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں. یہ بات ہے 23 جولائی کی. اس کے بعد 24 جولائی کو 25 جولائی کو انفیکٹ کنسلٹیشنز تھیں اقوام متحدہ کے اندر, یہ سیکورٹی کونسل کی میٹنگ. اور میٹنگ سے پہلے سیکرٹری روبیو نے دوبارہ اسحاق ڈار کو فون کیا جو کہ نیو یارک میں موجود تھے. 3 گھنٹہ دور تھے, 72 گھنٹے کے اندر یہ دوسرا رابطہ ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کنسلٹ کیا ہے امریکی حکاموں سے, پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, ان سب سے, اور نے کہا جی ہمیں اسلام آباد آنے میں کوئی دقت نہیں ہے, ہم بالکل تیار ہیں. پھر اسحاق ڈار نے عراقچی کو فون کیا اور انہوں نے کہا جی امریکیوں کی جانب سے گو ہیڈ مل گیا ہے, اب آپ اپنا بتا دیں. تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا مسعود پزشکیان نے 27 جولائی کو آنا تھا اور پھر وہ ایونچولی 6 اگست کو پھر پاکستان آئے تھے. انہوں نے کہا جی اگلے ہفتے ہمارا دورہ ہو رہا ہے, ہم اس میں آ کے خود بات کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور اس وقت گو ہیڈ مل گیا, لیکن پھر یہ اسنیپ بیک سینکشنز ایکٹیویٹ ہو گئے تھے تو پھر وہ پروسیس کٹل ہو گیا تھا. تو اسلام آباد از اے ٹرسٹڈ وینیو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ پھر اسرائیل نے, موساد نے ڈرٹی گیم پلے کی ایسے اسپوائلر والی, کہ جو انیشیٹو تھا پاکستان جس میں پہلے ہی ایک ایفرٹ کر رہا تھا کہ ایران کی اور امریکہ کے درمیان معاملات جو ہیں وہ کس طریقے سے مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کر سلجھا دیے جائے, اس کو اسپوائل کیا اسرائیل نے. اسرائیل ہمیشہ سے ایک اسپوائلر رہا ہے. اسرائیل نے جتنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی اور یو ایس ایڈمنسٹریشن کو فورس کیا اس جنگ میں جانے کے لیے, پہلی جنگ میں بھی, 13 روزہ جنگ میں بھی, اور یہ والی جنگ میں جانے کے لیے بھی, بائی ورچیو آف ہائپ, بائی ورچیو آف فورس. آپ دیکھیں 1996 سے اسرائیلی وزرائے اعظم آ کے کہتے ہیں کہ جی ایران از ویکس اوے فرام ایکوائرنگ اے نیوکلیئر بامب, اور وہ 2 ہفتے نہیں ختم ہوتے, اور 25 سال 20 سال ہو گئے ہیں, 30 سال ہو گئے ہیں, اور ابھی تک ان کے ویکس ختم نہیں ہوتے. تو اس پرٹیکولر پرسپیکٹیو میں, اور نوئنگ دا فیکٹ کہ جی پاکستان وڈ ہیو پلیڈ اے بیس ہے نا. دیکھیں یہ بات ہے کہ وہ کیوں ختم نہیں ہوتے, اس لیے وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا مانسٹر کے طور پر پروجیکٹ کرتے ہیں ایران کو کہ نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کے لیے بھی ایران خطرہ ہے. اب ایران کی اور جو امریکہ کی ایک ہسٹری ہے, آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہوسٹیج بنے تھے امریکنز اور تمام چیزیں, تو وہ تو ایک چیز ہے, ایک تلخ یادیں ان کی موجود ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ کہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پرائم منسٹر کی آج گفتگو ہوئی ہے پریزیڈنٹ آف ایران کے ساتھ, کافی لمبی طویل گفتگو, 1 گھنٹہ 17 منٹ کی ڈسکشن. جی, تو وہ اس گفتگو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رزلٹ کوئی مثبت پروڈیوس کرائے گی اور پھر مذاکرات کی جو میز ہے یہاں پر سج جائے گی؟ بالکل, مذاکرات کی میز اب اسلام آباد میں سجنا, یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انقرہ اور اسلام آباد کے درمیان اب اسلام آباد ہی ایک پریفرڈ وینیو کے طور پہ ابھرتا آ رہا ہے. آج کا جو اسٹیٹمنٹ بھی تھا
جو وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری کیا گیا، اس میں بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا آپریٹو پیرا، ہم او پی جسے ہم کہتے ہیں آپریٹو پیرا، وہ یہی تھا کہ جی کانفیڈنس بلڈنگ میجرس اور ٹرسٹ بلڈنگ میجرس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ چیزیں کسی ڈائریکشن کے اندر موو کر رہی ہیں. اب جو ہونے والی ملاقات ہے آنے والے کل ڈنر میٹنگ ہے چاروں فارن منسٹرس کی، اس کے بعد پیر کے روز وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے، اس کے اندر یہ کانٹور سیٹ کریں گے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے جو میری جتنے انٹرلاکیٹر سے بات ہوئی ہے، پہلے راؤنڈ کے اندر صرف ایک سیز فائر کی طرف بات چیت کی جانب بات ہوگی، اور وہ سیز فائر جو انٹرلاکیٹرز ہیں گویا پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر، ان چاروں کی جانب سے متفقہ طور پہ پش کیا جائے گا کہ جی 30 دن. سعودی عرب بھی ہوگا ادھر؟ سعودی عرب بھی ہونا چاہیے. سعودی عرب آ رہے ہیں. سعودی عرب یہ تو کواد میٹنگ کے لیے نا. جی نیگوسیشنز بٹوین ایران اینڈ یو ایس. موسٹ لائکلی سعودی عرب ہوگا. موسٹ لائکلی سعودی عرب بھی یہ تو ہوگا. نیوز ہے. بالکل. نام تو سعودی عرب کا تو تھا ہی نہیں، کیونکہ انیشیٹو سعودی عرب کا نہیں، انیشیٹو سعودیہ کا ہے، بٹ جو انٹرنیشنل میڈیا، لوکل میڈیا، ہر طرف جو بات ہو رہی ہے سعودی عرب کا نام وہ سعودیہ کا نام نہیں ہے، اس پہ پاکستان کا نام ہے، ٹرکی کا نام ہے، ایجپٹ کا نام ہے. نہیں، سعودی عرب کا نام تو خیر ہم نے نیگیٹو رپورٹاج بھی دیکھی ہے، جیسے میں نے آپ کو ایم بی ایس صاحب کے، محمد بن سلمان صاحب کے الفاظ آپ کو بتائے کہ جس طرح انہوں نے جو بات کہی پاکستانی لیڈرشپ کو بڑی کلیئر ہے. تو سعودی عرب کی ایک پورٹریل ایک نیگیٹو لینس میں کی جا رہی ہے. اٹ از رادر انفارچونیٹ، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں جی. اور موسٹ لائکلی جو چاروں وزرائے خارجہ یا چاروں ممالک جو موجود ہوں گے یہاں پر پہلے راؤنڈ کے اندر، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ موجود نہیں ہوں گے. کل جو ہونے والی کنسلٹیشنز ہیں اس میں وہ ایک براڈ اسپیکٹرم دے دیں گے اور 30 دن کا سیز فائر کے لیے وہ پش کریں گے، اور میرے خیال سے یہ مان بھی لیا جائے گا. اس 30 دن کے اندر جو ڈیل یا ٹاکس ہے اس کے اوپر بات چیت کی جائے گی، جب وائس پریزیڈنٹ بھی آ سکتے ہیں، یو ایس وائس پریزیڈنٹ. 30 ڈیز کا پاز سمجھ رہے ہیں آپ؟ 30 ڈیز کے پاز کے لیے پش کیا جائے گا. میکسیملسٹ اپروچ ہے. اب وہ 15 میرے خیال سے 20 سے 30 دن کا پاز جو ہے وہ اگری کر کے، لیکن وہ صرف سیز فائر ہوگا. سیز فائر اگر ایون 10 دن کا بھی مکمل سیز فائر ہو جائے تو وہ سیز فائر ہے. لیکن سیز فائر کے ساتھ اس میں رائڈر یہ ہے کہ جو امریکی سائڈ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز اور سب کو ریورس کر کے کھولا جائے. ایران کا جو یہ ٹیک ہے کہ سیز فائر کا مطلب سیز فائر، آپ نے کچھ کھلوانا ہے کچھ، وہ ہم جب نیگوسیشنز پر بیٹھیں گے پھر بات ہوگی. لیکن ابھی تھریشولڈ اتنا لو ہے، اور کیونکہ ٹینشنز اتنی زیادہ ہیں کہ دونوں کا ایک کمرے میں آنا ہی وہ بظاہر ایک فتح ہے، وہ بظاہر ایک وکٹری، ایک ڈپلومیٹک وکٹری ہے. دا فیکٹ کہ جی کیونکہ تھریشولڈ اتنا لو ہے، ابھی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا، تو بات کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، وہی ایک اخلاقی فتح جیسے آپ کہتے ہیں وہ ہوگی. تو میرے خیال سے سیز فائر کی طرف پہلے جائیں گی بات معاملات، اور اس کے بعد پھر ایونچولی ایک جو اسٹرکچر ڈیل ہے جس کو اب اسٹیو وٹکاف، پریزیڈنٹ ٹرمپ، سیکرٹری روبیو، ہر طرف سے بات آ رہی ہے، اور وہ پھر ایک اسٹرکچر ڈیل کی طرف سے. ابھی جو بات ہم کر رہے ہیں کہ جو ابھی جو ایکسپیکٹڈ ہے اس ویک میں، نیکسٹ ویک میں جو ایک سیٹنگ ہونی ہے مذاکرات کے لیے، اس میں یو ایس کی کون ریپرزینٹ کر سکتا ہے؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا جب بدھ کی رات کو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ سوال کیا گیا کہ جے ڈی وینس اگر پاکستان آئیں گے اور جے ڈی وینس کیا مذاکرات کا حصہ ہیں، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹوٹل 4 نام لیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جے ڈی وینس، مارکو روبیو، اسٹیو وٹکاف اور میں خود نہیں، اور میں خود کشنر کا انہوں نے اس وقت نام نہیں لیا تھا، انہوں نے کہا اور میں خود، ہم 4 لوگ ہیں جو کہ ڈیل کر رہے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اسٹیو وٹکاف کے اوپر جو بد اعتمادی ہے ایرانیوں کی، اس کے تناظر میں، اور جے ڈی وینس کی سیکیورٹی کے ڈیٹیل کے الگ ایشوز ہیں، ایڈوانس اینڈ سو آن. میرے خیال سے ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے فار دا یو ایس ایڈمنسٹریشن ٹو سینڈ دا یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ. اور آپ کے پاس اس کی ایک ایگزامپل بھی ہے مارکو روبیو کو. اور پچھلی آپ کے آخری مرتبہ جب سیکرٹری آف اسٹیٹ کا پاکستان کا دورہ ہوا تھا وہ مائک پومپیو تھے، 5 ستمبر 2018 کو ان کا دورہ ہوا تھا. کیسی پرسنالٹی ہے مارکو روبیو کی کہ جب مذاکرات کی میز پر بیٹھیں، اپیرنس وائز تو ایک الگ ہوتی ہے، لیکن ایک انسان کا جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. کس مائنڈ سیٹ کے آدمی ہے؟ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے تو آدمی ہیں. ہی از سم ون ہو گیٹس دا جاب ڈن ان دا ورڈز آف یو ایس پریزیڈنٹ ہمسیلف. تبھی ان کے پاس ملٹیپل رولس ہیں، وہ صرف سیکرٹری آف اسٹیٹ نہیں ہیں، وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں. اور اس کے بعد ابھی جو بورڈ جو کیوبا کے معاملات دیکھ رہا ہے وہ اس کے اوپر بھی اس کا حصہ ہیں. تو وہ جسے کہتے ہیں ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کافی زیادہ ٹرسٹ وہ انجوائے کرتے ہیں، اینڈ سم ون ہو گیٹس دا جاب ڈن وہ بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور ایک ریشنلسٹ مائنڈ سیٹ سے دیکھا جاتا ہے سیکرٹری روبیو کو. تو اس تناظر میں میرے خیال سے ان ٹاکس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ
کے اوپر کو پریشر آ سکتا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ اسپوائل کر دیا جائے؟ بالکل سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہوگا. اس پریشر کو کیا سسٹین کر پائیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کیپنگ ان ویو کہ جو مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں, جو اس وقت فیول جو آئل پرائسز جو ہے وہ اس کی ہائک چل رہی ہے, اور سیکنڈ جو انٹرنل پریشر ہے امریکنز کا پریزیڈنٹ کے اوپر, چاہے وہ سینیٹرز ہیں چاہے کوئی عام بزنس مین ہے, وہ بھی خاصے جو ہیں وہ سیکھ پائے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس ایکشن کے اوپر, تو اس تمام کے موجودگی میں وہ اگنور کریں گے اس پریشر کو یا مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے کی طرف بڑھیں گے؟ مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے کی طرف تو انہوں نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. یہی بات ہے جو نیگوسیشنز کا جو بڑا حصہ ہوگا وہ یہی ہوگا میری انڈرسٹینڈنگ میں کہ امریکہ نے اسرائیل کی یہ گارنٹی لینی ہوگی. اچھا, امریکہ نے اسرائیل کی یہ گارنٹی لینی ہوگی, اور یہی چیز ایرانی سائڈ بھی پش کرے گی کہ ہم آپ سے تو بات کر رہے ہیں لیکن جو ایک اور جو دی ادر مانسٹر وچ از ناٹ ان دا روم, جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ ٹائز نہیں ہے, اس کو ریکگنائز نہیں کرتا, آپ ان کے بہاف پر تو گارنٹی دیں نہیں, تو یہ تو انفیکشیس ایک جو ہے وہ ایگریمنٹ ہے, ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اتنا بیٹھیں کنسلٹیشنز کریں تیل جلائیں ٹائم جلائیں اور ایونچولی پھر سال بعد آ کے اسرائیل پھر حملہ کر دے. تو ان کی جو اسرائیلی ڈیفینس فورسز ہیں ان کا چیف کہہ رہا ہے کہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں ہمارے سولجرز, تو وہ تو مطلب اس کو بھی تو تکلیف پہنچی ہوئی ہے نا, بہت زیادہ تکلیف. پھر میرے خیال سے اسرائیل بھی آپ کو لگتا ہے کہ اسپوائل کرے گا یا پھر وہ وقتی طور کے اوپر کہے گا کہ جی ٹھیک ہے ہو جائے؟ دیکھیں اسرائیل کے لیے یہ ایک بائنڈنگ ہوگی کیونکہ اس ٹائم پہ یو ایس کا لیوریج اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ ہے, مانیٹری طور پہ بھی اور ڈیفینس اکوپمنٹ طور کے اوپر, فائنینشلی بھی, مانیٹری طور کے اوپر جس طرح ڈپینڈنسی ہے جو ان کے اوپر ابھی کنسٹرینٹس آنی ہیں آنے والے دنوں میں. امریکہ خود جو ہے وہ کافی $38 ٹریلین کے ڈیٹ سے اس کے اوپر ہے, تو وہ کتنا کو پالے گا اسرائیل کو؟ ایک سوال تو یہ بھی ہے, یہ سوال وہاں کی عوام کر رہی ہے. اور سیکنڈ, امریکہ فرسٹ ہے یا اسرائیل فرسٹ ہے, یہ دوسرا کوشچن جو ہے وہ کیا جاتا ہے وہاں پر امریکہ کے اندر. چلیں یہ تو چیز ہوگی, تو ایران کی سائڈ سے کون آئے گا جی؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سید عباس عراقچی, میری انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ میری جتنی انٹرلاکیٹر سے بات ہوئی اور اس پورے اس میں میرے خیال سے پاکستانی سائڈ کا جتنا کریڈٹ ہے کیونکہ انہوں نے اپنی حد درجہ کوشش کی ہے کہ اس پوری کمیونیکیشن کو سیکریٹو رکھیں جی, کہ ہم ایک پوسٹ آفس ہیں, ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, یہ خط آیا ہے, یہ خط ہم نے پہنچانا ہے. تو جتنا پاکستانی تمام تر سول اور عسکری ادارے دونوں طرف تمام, کیونکہ ملٹی لیئرڈ نیگوسیشنز ہیں اور تمام تر سائڈ نے جتنا ٹائٹ کلپ رکھا ہے, آئی تھنک دے ڈیزرو اسٹینڈنگ اوویشن فار دیم. اور چاہے وہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہوں, چاہے وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ہوں, ان کی ٹیم ہو, فیلڈ مارشل عاصم منیر ہو, جو ایران ریولوشنری گارڈ ہیں, جی اب وہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے. جی بالکل. اب یہاں پر ہماری بھی اسٹیبلشمنٹ ہے. بالکل. اب ان کی آپس میں تعلقات تو سنا اچھے ہیں. بالکل. اب کتنا انفلوئنس ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایران کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, وہ کتنی سنتے ہیں بات ایک دوسرے کی؟ دیکھیں بات تو سنتے ہیں, اور اسپیشلی اگر میں آپ کو 2024 میں لے کے جاؤں تو جب 16 جنوری کو ایران کی جانب سے پاکستان میں 2 میزائل داغے گئے اور بلوچستان کے اوپر جو بلوچستان پہ, تو پاکستان نے جب آپریشن مرگبر سنماچار کیا اور پریسائز اس کے بعد ایک انٹیلیجنس شیئرنگ میکانزم ڈیولپ ہوا, دونوں سائڈ پر کرنلز ڈپلوائے کیے گئے, اور اس کے تحت جو IRGC کے ساتھ جو ورکنگ لیول میکانزم, ورکنگ لیول کوآرڈینیشن, ڈے ٹو ڈے کی بات نہیں کر رہا, انٹیلیجنس لیول کوآرڈینیشن, یہ سینئر سطح کے اوپر بھی کی گئی ہے. اور یہی وجہ ہے, اسی کی ایک ریفلیکشن جو ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پچھلے سال یہ بات کہی تھی کہ پاکستان's great field marshal knows Iran more and understands Iran better than anyone, even better than me. کوئی وجہ ہے, وہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی سول اور عسکری قیادت, عسکری قیادت خاص طور پہ جتنا ایران کو سمجھتی ہے, اور انفلوئنس, لیکن انفلوئنس کوئی غلط اس میں نہیں, کام کی وجہ سے کوآرڈینیشن ہے نا, ان کا ورکنگ ریلیشن ہے, دے انڈرسٹینڈ ایچ ادر, ان کا ورکنگ اسٹائل معلوم ہے, اور کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کا بھی علم ہے. بالکل. مطلب ایک دنیا کو بے شک وقت ڈال دیا ایران نے, ہمیں نہیں درست بات ہے, ہمیں پتہ ہے, ان کو پتہ کہ ہم کدھر ہیں. اسماعیل ہانیہ کی اساسینیشن کے بعد, جب 31 جولائی کو ان کی اساسینیشن ہوئی 2024 میں, اس کے بعد جس طرح ایران کی جانب سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا انٹیلیجنس لیول کے اوپر, انٹیلیجنس کا لفظ وڈ بی دا رائٹ ورڈ, انٹیلیجنس لیول کوآرڈینیشن کی گئی, اس طرح انٹیلیجنس کے لیے اپنے لیے انٹیلیجنس مانگی گئی, دیٹ گوز آن ٹو شو کہ جی ایران کو پاکستان کی کیپیسٹی, کیپیبلٹی اور نہ صرف اندازہ ہے بلکہ بھروسہ کتنا ہے.
ٹرسٹ کتنا انجوائے کرتے ہیں دونوں ایک طرف کہ جی وہ اس سائڈ پہ بھی انہوں نے ریچ آؤٹ کیا اور اپنے معاملات کے لیے بھی انہوں نے ریچ آؤٹ کیا. اچھا چلیں ایک انٹرسٹنگ تیسری بات میں کروں گا, یہ تو ہم نے بات کر لی, انشاءاللہ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ اللہ کرے کہ خیر برآمد ہو. ہم تو کہیں گے اللہ تعالیٰ کو بہتری کرے, کیونکہ دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر جو مسلم ممالک ہیں اور ایران ہمارا برادر اسلامی ممالک ہے, ملک ہے اور ہمارا پڑوسی ہے, اور پاکستان کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوں گے کہ تباہی کسی بھی ملک کی ہوتی ہے تو پاکستان کے اوپر سب سے پہلے اور ڈائریکٹ اثرات ہوں گے, کیونکہ آپ کا 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے. ایران کے علاوہ جی اگر قطر پہ تباہی ہوتی ہے تو اس کے اثرات پاکستان کے اوپر ہے, کویت کے اوپر ہوتی ہے اس کے اثرات پاکستان کے اوپر ہے, UAE میں ہوتا ہے آپ کا 2.2 ملین کا ڈائسپورا ہے. اچھا میں تو تھوڑا سا آنا چاہ رہا ہوں انڈیا کی سائڈ پر. بالکل. کیوں رو رہے ہیں اتنے, اسپوائلر ہیں, رو کیوں رہے ہیں اتنے؟ انڈیا از ناٹ ان دا روم, دیر آن ٹیلی ویژن. ہاں جی رائٹ, پاکستان از ان دا روم, انڈیا از آن دا ٹیلی ویژن. اب ٹی وی پہ بیٹھ کے تو آپ نیگوسیشنز نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کمرے میں بیٹھ کے اور آپ اس کمرے کا حصہ نہیں ہے. آپ نے 10 سال 11 سال ایک نیریٹو کے جی آپ نے مطلب اپنے ہی خواب میں پاکستان کو سو کالڈ آئسولیٹ کر دیا ہے. پاکستان یہ کسی حد تک کیا تو تھا انہوں نے, کوشش کی تھی, مطلب کسی حد تک سکسیزفل تھے, ہم بہت سی جگہوں پر سے آؤٹ تھے, لیکن مارکا حق کے بعد پھر ان کی تباہی نکل گئی ہے. مارکا حق تو واز اے گیم چینجر. اس نے تو یوں گیم چینجر ہے نا, جو پاکستان کے جو انڈیا اپنے آپ کو جس طرح پورٹری کرنا چاہتا ہے نا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر, پاکستان نے کہا کہ جی پاکستان نے پورٹری کہا نہیں, پاکستان نے کہا کہ ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اور نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر دونوں بن گئے, ٹھیک ہے, اور ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. our actions speak louder than words. دیکھیں سعودیہ نے ڈیفینس پیکٹ کر لیا, بالکل, ادھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لنچ پہ بلا لیا, تو وہ ٹرکی کرنے کو تیار ہے ڈسپائٹ بینگ اے نیٹو ممبر. ٹرکی سعودی والے پیکٹ میں آنے کو تیار ہے, اس میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں نیٹو ممبر ہونے کی وجہ سے, لیکن ٹرکی جیسا ملک نیٹو بھرا ہے یہ تو پھر ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن جو بھی نیٹو کا بچا کچھ ہے, لیکن ہے تو کاغذوں کے اوپر تو نیٹو ایگزسٹ کرتا ہے نا, اس کا وہ ممبر ابھی بھی ہے. نیٹو نے تو جتنی اپنی کمزوری ظاہر کی ہے یوکرین وار کے اندر, رشیا نے اس کو مطلب جو کچھ میرے خیال سے یوکرین وار کے تناظر میں نیٹو کو ہی کٹ ٹو سائز کرنے کے رشیا انویژن کی گئی تھی. اس کے بعد دیکھ لیں کہ ابھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں نیٹو کے ساتھ, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کنٹریز ہیں بہت بری کر رہے ہیں. تو اوور آل یہ دیکھ لیں تو پھر انڈیا جو ہے جو اس کی جلن ہے, حسد ہے, وہ ارریلیونٹ ہے نا. نہیں ارریلیونٹ تو ہے, لیکن اب وہ کیا کرے گا, دیکھیں نا اب کارنر ہو گیا. اسپوائلر کس طرح؟ فالس فلیگس, یو کانٹ رول آؤٹ فالس فلیگس. یہاں پر کہیں آپ نیا فالس فلیگ کرا کے ہمارے اوپر پہلے نہیں کیا تھا, پہلگام میں نہیں کیا, بالا کوٹ پہ کے ٹائم پہ پلوامہ جب کیا, تو ہسٹری آف فالس فلیگس آپ کے سامنے ہے. پہلگام کی کنٹینیوشن آئی مین آپ 2016 سے آپ لے کے چلیں, اوڑی, پٹھان کوٹ, پلوامہ, پہلگام, 4 میں آپ کو ہاتھ کے ہاتھ گنوا دیتا ہوں, اور ایک لمبی لسٹ ہے میں آپ کو ابھی گرداسپور میں بھی کوئی واقع ہوئے اس طرح مختلف, مطلب یہ تو مطلب وہ چیزیں کہ 2-4 جہاں پہ پاکستانی سائڈ کہتی رہی کہ بھائی ہمیں ایویڈنس دے تو یو ول بی ویری سرپرائز. پلوامہ کے بعد جب انڈیا نے اپنا پہلا ڈوزیئر بھیجا نا حسن بھائی, تو اس میں تقریباً 792 نام تھے. تو 792 نام میں سے نام کے ساتھ ولدیت نہیں کوئی تھی, پورا نام نہیں تھا, محمد, اب حسن, ایک کاشف, وہ کتنے ہیں پاکستان میں, کوئی نام بتاؤ کون ہے, پھر کتنے رہ گئے تھے؟ ایونچولی انہوں نے 792 سے ٹوٹل میرے خیال سے 32 یا 40 کے قریب رہ گئے تھے. ٹھیک ہے, حسن جو ہے, جو نام جو حسن تھا, آپ نہیں حسن, مطلب حسن ایوب ہے, حسن خان ہے, حسن جو ہے وہ ابن محمد ہے, کون ہے؟ 100 مرتبہ 792 جو پہلا ڈوزیئر انہوں نے بھیجا تھا, 792 ناموں سے حسن کا جو نام تھا میرے خیال سے 97 یا 96 ٹائم ریپیٹ ہو رہا تھا. بھائی حسن کون, کوئی باپ کا نام, گھر کا نام, ٹیلی فون نمبر, کوآرڈینیٹ, کچھ تو دے دو, کون ہے یہ حسن. میں بھی بتا دوں پرکاش اتنے اسٹوپڈ نہیں ہے, یہ بھی کچھ سوچ کے انہوں نے کیا ہوگا, سازش بڑی گہری کرتے ہیں. اینڈ میں آپ سے پوچھوں گا, مجھے پتا ہے آپ نے کہیں جانا بھی ہے, تو آپ اینڈ نوٹ کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا جو تجربہ ہے یا جتنا آپ اس چیز کو, اس کے اوپر آپ کی نگاہ ہے, اس ایونٹ کے بعد کیا پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات پر کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے, فرق آ سکتا ہے؟ کیا پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس پر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فالس فلیگ ہو سکتا ہے, تو پھر ایران کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات آپ کیسے دیکھ رہے ہو؟ پاکستان کے ان تینوں ممالک کے ساتھ, ایران کے ساتھ اگر تو یہ ہو جاتا ہے, جو کہ نشست تو ہونے جا رہی ہے اب تو انشاءاللہ, ریپیٹ آف 1971 پاکستان کا رہا ہے, جب پاکستان نے کوائٹلی چائنا اور US کی ریپروچما کروائی تھی. اب پاکستان ایران اور US کی ریپروچما کی طرف جا رہا ہے. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, اگر تو یہ ہو جاتا ہے تو یہ ڈپلومیٹک کو جسے کہتے ہیں نا, یہ وہ ہو جائے گا.
جسے میں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا, میں کوئی پاکستانی سائٹ کو بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کر رہا, 510 لوگوں کی فورن سروس ہے, لیکن جس طرح جتنا انڈر ریٹڈ رہ کر بھی ہمارے اپنے مسائل, اکنامک مسائل خاص طور پہ, اس کے باوجود بھی اتنا بڑا پل آؤٹ کرنا, it would not be wrong to say, and this will write, you write this down, this will write the regional alignments and the new global order. جی بالکل ٹھیک, دس ول رائٹ ڈاؤن, اگر تو یہ ہو ڈپلومیٹک کو پول آؤٹ کرے گا اور اس کے بعد نیو گلوبل ری الائنمنٹ کی طرف جائے گا. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ صرف ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر, نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر صرف اس میں نہیں, ہم ریجن اینڈ بیونڈ کی طرف جائیں گے پھر. اچھا کیوں؟ امریکہ آپ کا نیبر نہیں ہے, امریکہ آپ سے 700 کتنے 7000 8000 کلو 700 سمندر پار ہے, لٹرل مینر. آپ اگر امریکہ اور ایران کے اپروچ میں کرا سکتے ہیں تو دنیا میں کوئی ایسا پھڈا نہیں ہے جو آپ سالو نہیں کرا سکتے. چلیں جی, اللہ کرے ایسا ہو. ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان اگر یہاں پر اس معاملے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ایران کے مفاد میں بھی اس لحاظ سے ہے کہ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں, جو اقتصادی پابندیاں ہیں ایران کے اوپر, وہ بھی یقینی طور پر لفٹ ہوں گی. اور پھر اس کے بعد جو ہمارا پڑوسی ملک ہے ایران, اس کی ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا سفر اس کا آغاز ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس پورے خطے کے اندر قیام امن ہو, مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی وہ ترقی کرے, اور اس کے براہ راست جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے اوپر بھی مرتب ہوں اور پاکستان بھی معاشی طور پر خوشحال ہو سکتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی, کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.